السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم۔ 2 منٹ ویٹ کیجیے، انشاءاللہ اسٹارٹ کرتے ہیں۔ جی شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ربی زدنی علما، ربی زدنی علما، ربی زدنی علما، اللہم ربی زدنی علما۔ تمام قسم کی حمد و ثنا، کبریائی، بڑائی اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق و زیبا ہے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ انگنت درد و سلام ہو انبیاء کی مقدس جماعت پر، خصوصاً جناب محمد و رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہ کی حمد و ثنا اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر درود و سلام کے بعد انشاءاللہ آج ہم حدیث نمبر 399 سے پڑھیں گے۔ اس حدیث کے راوی حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ چلیے سٹارٹ کرتے ہیں انشاءاللہ۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، قال خرجنا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بالمدینة الى مکہ فکان یصلی رکعتین رکعتین حتی رجعنا الى المدینة، متفق علیہ، واللفظ للبخاری۔ صحیح بخاری کے اندر حدیث موجود ہے، صحیح مسلم کے اندر حدیث موجود ہے، اور یہ الفاظ جو آپ کے سامنے پڑھے گئے ہیں یہ بخاری کے الفاظ ہیں۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہے، کہتے ہیں کہ ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مدینہ منورہ سے مکہ المکرمہ تک نکلے، یعنی ہم سفر پہ نکلے مدینہ سے اور مکہ کی جانب نکلے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ مدینہ واپس آنے تک 2 رکعتیں ہی ادا فرماتے رہے، یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ، جن میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی موجود تھے، یہ لوگ نکلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ جب نکلے مدینہ سے، جب سے لے کر مکہ پہنچنے تک اور مکہ سے واپس مدینہ آنے تک، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بھی نماز پڑھی
کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا، نماز کیسے پڑھی، دو دو رکعت پڑھی، یعنی 4 رکعت والی جتنی نمازیں تھیں ان کو دو دو رکعت نماز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ادا فرمائی، اور ہم نے بھی اللہ کے نبی کے ساتھ اسی انداز سے پڑھا۔ اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ جب آدمی اپنے گھر سے سفر کی نیت سے نکل پڑے تو وہ مسافر کی تعریف میں آ جاتا ہے، اور حدود شہر یعنی موجودہ اصطلاح میں جو حدود ہوتی ہے، یعنی آپ دیکھیں آپ میونسپلٹی کی جو حدود ہوتی ہے علاقوں کی، ہے نا، وہ جو حدود ہے ان حدود سے نکلنے کے بعد خواہ 1 میل کا سفر طے کیا ہو، نماز قصر ادا کرنا شروع کر سکتا ہے۔ اب اس پہ اصل مسئلہ کیا ہے، آپ کی نیت، آپ کی نیت کیا ہے، اور آپ کی نیت اگر لمبا، یہ مثال کے طور پہ پچھلے درس میں آپ کو بتایا گیا تھا کہ تقریباً 86 کلومیٹر یا 90 کلومیٹر کے آس پاس کا جو یعنی آس پاس کی جو رقبت ہے، یعنی جو مسافت ہے، اتنے دور جانے کا آپ کا ارادہ ہے تو آپ سفر میں ہیں، تو آپ کیا ہے، سفر میں ہے، اور آپ اب نماز کو قصر کر سکتے ہیں۔ تو یہاں پہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل معلوم پڑ رہا ہے کہ مدینہ سے نکلتے سے ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قصر کرنا اسٹارٹ کر دیا، یہاں تک کہ مکہ پہنچ گئے۔ مکہ پہنچنے سے واپس آنے تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی قسم کا عمل انجام دیا۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چونکہ مکہ سے مدینہ سے مکہ جانے کا ارادہ تھا، اور مدینہ سے مکہ کی جو مسافت ہے تقریباً 500 میل کے آس پاس کی مسافت ہے، تقریباً 500 میل کے آس پاس کی مسافت ہے، تو آپ اندازہ لگائے کہ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مسافت کو طے کیا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ مدینہ سے اسی نیت سے نکلے تھے کہ مجھے اتنا لمبا جانا ہے، تو اللہ کے نبی نے قصر کرنا یعنی نماز کو دو رکعت پڑھنا اسٹارٹ کر دیا۔ اب اگر کسی کی نیت 50 کلومیٹر جانے کی ہے، 30 کلومیٹر جانے کی ہے، تو آپ کو معلوم ہے کہ آپ کو کہاں جانا ہے، یہاں سے آپ مثال کے طور پہ کہیں پہ بھی نکلتے ہیں تو آپ کو معلوم ہے مجھے اس منزل تک پہنچنے میں اتنے کلومیٹر کا سفر مجھے طے کرنا ہے۔ تو اب آپ کو جب معلوم ہے کہ مجھے 30 کلومیٹر یا 50 کلومیٹر ہی جانا ہے تو آپ اس میں قصر نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے؟ کیوں؟ کیونکہ یہ لمٹ تقریباً 80 یعنی 85 کلومیٹر کے اوپر یا 90 کلومیٹر کے آس پاس اس کو اسٹارٹ کیا جائے گا، جیسے کہ پچھلے درس میں اس کی ڈیٹیل آپ کے سامنے رکھی گئی تھی۔ تو معلوم پڑا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ سے نکلتے سے ہی قصر کرنا اسٹارٹ کر دیا۔ اب اگر کسی کی نیت یہ ہے کہ مجھے 100 کلومیٹر جانا ہے، تو آپ ناگپور سے نکلے، مثال کے طور پہ ہم ابھی ناگپور میں بیٹھے ہوئے، تو ناگپور سے ہمیں نکلنا ہے، یہاں سے سیونی جانا ہے، آپ کو 140-150 کلومیٹر کے آس پاس کا رقبہ ہے، تو یہاں سے آپ نکلے، اور آپ یہاں سے نکلنے کے بعد تھوڑے ہی مسافت میں آپ پہنچے تھے کہ عصر، آپ ظہر پڑھ کے نکلے اور عصر کی نماز کا ٹائم ہو گیا، آپ یہاں سے کامٹی پہنچے، کامٹی پہنچتے پہنچتے آپ کو عصر کی نماز کا ٹائم ہو گیا۔ اب آپ وہاں نماز پڑھتے ہیں تو آپ اس نماز کو قصر پڑھ سکتے ہیں، آپ اس نماز کو قصر پڑھ سکتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ آپ کی نیت کامٹی جانے کی نہیں ہے، بلکہ آپ کی نیت کا ہے سیونی جانے کی، کیونکہ آپ سفر میں داخل ہو چکے ہیں، اس وجہ سے آپ شہر سے نکلتے سے ہی کیا ہے، اپنے معاملات قصر کے ادا کر سکتے ہیں۔ بات سمجھ میں آئی آپ لوگوں کو؟ جی شیخ۔ کوئی سوال ہے اس میں کسی کا؟ بہت آسان چیز۔ شیخ جی، اگر جیسے سفر میں ہیں ہم اور وہاں کی مسجد میں جیسے جماعت سے پڑھنا چاہے تو 4 رکعت پڑھیں گے کیا؟ دیکھیں اگر آپ دو چیزیں ہیں، آپ جس جگہ پہ پہنچے، مثال کے طور پہ آپ سفر میں ہیں اور آپ کسی مسجد میں نماز پڑھنے گئے ہیں، تو وہاں کا جو امام ہے وہ مقیم ہے، آپ جب کسی مقیم امام کے پیچھے نماز پڑھیں گے تو مکمل پڑھیں گے، جتنی نماز امام پڑھائے گا، جتنی نماز امام پڑھائے گا۔ اور اگر امام مسافر ہے اور مقتدی بھی مسافر ہے تو دونوں قصر کریں گے، تو دونوں قصر کریں گے۔ اب اگر مقتدیوں میں کچھ مسافر ہے، کچھ قصر کرنے والے ہیں، لیکن امام مسافر ہے اور مقتدیوں میں قصر کرنے والے بھی، یعنی مسافر بھی ہے اور مقیم بھی ہے، دونوں قسم کے لوگ ہیں۔ مثال کے ایسا ہوتا ہے بعض اوقات کہ کوئی باہر سے انسان آیا، بڑا عالم آیا انسان، کیا کرتا ہے، اس کو نماز پڑھانے کے لیے آگے بڑھا دیتا ہے۔ اب وہ مسافر ہوتے، تو مسافر ہونے کی وجہ سے ان کے جو دوسرے لوگ مسافر ہے، جو باہر سے آئے ہوئے وہ بھی مسافر ہے، اور مسجد کے اندر ایسے لوگ بھی موجود ہے جو مقتدی، جو یہاں کے مسلسل مقتدی مقیم لوگ ہیں، ٹھیک ہے۔
تو اب دونوں دو قسم کے مقتدی ہو گئے، مقتدی میں مسافر بھی ہے اور مقیم بھی ہے، لیکن امام مسافر ہے تو امام اپنی قصر نماز پڑھے گا، امام کے پیچھے جو مسافر ہے وہ امام کے ساتھ سلام پھیر دیں گے، اور جو مقتدی مقیم ہوں گے یعنی جو وہی کے رہنے والے ہوں گے وہ کھڑے ہو کے اپنی نماز کو مکمل کریں گے۔ اب اگر امام مقیم ہے، مقیم یعنی امام اس جگہ مسجد کا امام جو ہے وہ وہاں وہی کا رہنے والا ہے یا وہی اس کا مقام وہی ہے، اور آپ مسافر ہے تو آپ امام کے پیچھے جب نماز پڑھیں گے تو اس امام کے پیچھے آپ کو مکمل نماز پڑھنی پڑے گی۔ بات سمجھ میں آئی؟ جی شیخ جی، جزاک اللہ خیر۔ آمین و یاک۔ جی چلیے آگے چلے، دیکھیے اس کے بعد دوسری حدیث ہے، حدیث نمبر 400 یعنی 400، ماشاء اللہ 400 حدیثیں ہم پڑھ چکے ہیں، ٹھیک ہے۔ چلیے حدیث نمبر 400 وعن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه قال أقام النبي صلى الله عليه وسلم 19 يوما يقصر وفي لفظ بمكة 19 يوما رواه البخاري، وفي رواية لأبي داود 17 وفي أخرى 15 وله عن عمران بن حسين 18۔ دیکھیں 3-4 حدیثوں کی روایتوں کو ایک جگہ جمع کیا گیا ہے، 3-4 حدیثوں کی روایتوں کو ایک جگہ جمع کیا ہے۔ پہلے سب کا ٹرانسلیشن سنیں، اس کے بعد انشاءاللہ اس کی تشریحات ہم دیکھیں گے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 19 روز قیام فرمایا، 19 روز قیام فرمایا، 19 دن اللہ کے نبی مدینہ سے نکلے اور 19 دن تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جگہ پہ قیام کیا۔ کون سی جگہ؟ آگے حدیث سنیں، جگہ کا نام بھی مل جائے گا آپ کو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 19 روز تک قیام فرمایا، ان ایام میں یعنی ان 19 دنوں میں آپ نے قصر ہی ادا کی، نماز کو مختصر ہی پڑھا، یعنی 2 رکعت نماز ادا کرتے رہے۔ اور ایک روایت میں ہے کہ آپ نے مکہ میں 19 دن قیام کیا، یعنی دونوں حدیثوں کو ملا لیں، کیا معلوم پڑتا ہے 19 دن کہاں آپ نے قیام کیا؟ مکۃ المکرمہ میں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکۃ المکرمہ پہنچے، 19 دن وہاں قیام کیا، اور 19 دن کے قیام میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ قصر کیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قصر کیا۔ اور ابو داؤد کی روایت میں ہے کہ 17 روز کا ذکر موجود ہے، اور ایک دوسری روایت میں 15 روز کا ذکر موجود ہے، ٹھیک ہے۔ اور ابو داؤد ہی میں عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ آپ کی مدت قیام یعنی آپ جو وہاں پہ مقیم ہوئے تھے وہ 18 دن تک تھی، یعنی 18 ڈیز تک، ٹھیک ہے۔ اور اسی میں حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ آپ نے تبوک میں 20 دن کا قیام فرمایا اور نماز قصر ادا کرتے رہے۔ اس روایت کے راوی ثقہ ہے مگر اس کے موصول ہونے میں اختلاف ہے۔ اب دیکھیں یہ تمام حدیثیں ہیں جو اس بات کے اوپر دلالت کرتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 15 دن، 17 دن یا 19 دن یا 18 دن، یا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تبوک میں 20 دن، اس طریقے سے اللہ کے نبی نے قیام کیا، لیکن اس کو مسلسل کیا کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلسل قصر کیا۔ اب اس سے کیا سمجھ میں آتا ہے؟ بظاہر آپ کو کیا سمجھ میں آتا ہے؟ کوئی بتائیے، بظاہر حدیث کے ان الفاظ سے کیا سمجھ میں آتا ہے آپ؟ کسی کو کچھ سمجھ میں نہیں آیا؟ کچھ بھی نہیں؟ حدیث ہم پڑھ گئے اتنے دن سے، 400 حدیثیں ماشاءاللہ پڑھ لیے، تو کچھ سمجھ میں آیا ہوگا نا، مطلب حدیث کے الفاظ ٹرانسلیشن آپ کے سامنے ہو گیا۔ اب اس میں سے کچھ باتیں جو داخل ہوئی دماغ میں، یا آپ نے فوراً کچھ سوچا ہوگا کہ ہاں یہ اس سے مسئلہ نکل سکتا ہے، آپ بتائیے مجھے، صحیح ہوگا تو اچھی بات ہے، نہیں تو میں انشاءاللہ کوشش کروں گا اس کی اصلاح کرنے کی۔ جی جلدی سے۔ کسی کو کچھ نہیں سمجھ میں آیا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 19 دن تک قصر کیا، ایک مقام پہ مقیم رہے 19 دن اور وہاں پہ قصر کیا، مکہ میں 19 دن تک قصر کیا۔ اسی طریقے سے دوسری روایت کے اندر 17 دن کے الفاظ ہے، ایک میں 15 دن کے الفاظ ہے، ایک میں 18 دن کے الفاظ ہے، ایک میں 20 دن کے بھی الفاظ ہے۔ جی کیا سمجھ میں آتا ہے کہ 19 دن 20 دن تک ہم قصر کر سکتے؟ ہاں فیضان بتائیے۔ جی 19 سے 20 دن تک قصر کر سکتے، اس سے یہ ثابت ہو۔ اچھا یہ دیکھیے یہی چیز ہے، ہاں ہم حدیث کو پڑھیں گے
لیکن اس کو سمجھیں گے فہم صحابہ سے. ٹھیک ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو یہ عمل کیا, دیکھیں اصل میں مسئلہ کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جو عمل ہے فتح مکہ کے موقع کا ہے. فتح مکہ کے موقع کا یہ عمل ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا, 19 دن تک مکۃ المکرمہ میں قیام کیا اور وہاں پہ مکمل قصر نمازی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ادا کی. ٹھیک ہے, حجۃ الوداع کے موقع کا یہ عمل نہیں ہے, یہ فتح مکہ کے موقع کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل ہے. اب مکہ میں مدت قیام کے سلسلے میں جو اختلاف ہے, کسی میں 19 دن, کسی میں 18 دن, کسی میں 17 دن, کسی میں 15 دن کا جو ذکر ہے, اس میں سب سے قوی اور سب سے صحیح جو قول ہے وہ ہے 19 دن کا, وہ ہے 19 دن کا, یعنی 19 ڈیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکۃ المکرمہ میں رہے فتح مکہ کے موقع پہ, اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا, وہاں قیام کیا. اچھا, ایک اور چیز ہم نے ابھی پڑھی, دیکھیں یہ والی جو حدیث ہم نے پڑھی, حدیث نمبر 401, وَلَهُ عَنْ جَابِرٍ أَقَامَ بِتَبُوكَ 20 يَوْمًا يَقْصُرُ الصَّلَاةَ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تبوک میں 20 دن تک قیام کیا اور نماز کو قصر کیا. اب اس کو کیسے سمجھیں گے ہم؟ فتح مکہ کیا تھا؟ فتح مکہ اور جنگ تبوک یہ کیا ہے؟ کوئی جواب دے جلدی سے, فاسٹ. یہ سفر کس مقصد سے کیا گیا تھا؟ جنگ کے لیے. جی جنگ کے لیے, جنگ کے لیے کیا گیا تھا, ہے نا. یہ اس کا مقصد کیا تھا؟ جنگ مقصد تھا, جہاد مقصد تھا. اچھا ایک بات بتائیے, فتح مکہ کے لیے جب رسول اللہ نکل گئے تھے تو ڈیٹ یا ڈے متعین تھے کہ اتنے دن میں ہم کو لوٹ کے واپس آ جانا ہے, یا اتنے دن وہاں رکنا ہے؟ یا تبوک میں جب نکل گئے تھے تو ڈیز متعین تھے؟ نہیں تھے. اس کا مطلب ہے کہ اگر آپ کسی جگہ پہ غیر متعینہ مدت کے ساتھ جائیں, کسی جگہ پہ آپ غیر متعینہ مدت کے ساتھ جائیں, مثال کے طور پہ آپ یہاں سے 500 کلومیٹر کے لیے گئے, لیکن آپ کو معلوم نہیں ہے کہ وہاں سے لوٹنا کتنے دن میں مجھے آپ کو معلوم نہیں ہے کہ کتنے دن میں مجھے وہاں سے لوٹنا ہے, تو اس شکل میں جب تک آپ وہاں پہ ہے اس میں قصر آپ کر سکتے ہیں. اسی لیے اہل علم نے بیان کیا, کیونکہ جنگ کی حالت ایسی ہوتی ہے کہ انسان کی وہ جنگ کی حالت آگے بھی بڑھ سکتی ہے, آگے بھی بڑھ سکتی ہے. تو اگر 20 دن 19 دن سے زیادہ بھی ہوتا, 20 دن سے زیادہ بھی ہوتا, تو ممکن تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قصر کرتے رہتے. تو معلوم پڑ رہا ہے کہ ایک متعینہ مدت اگر آپ کے پاس نہیں ہے کہ آپ کو کتنے دن رکنا ہے, تو آپ قصر کر سکتے ہیں. لیکن اگر متعینہ مدت ہے آپ کے پاس, مثال کے طور پہ آپ یہاں کسی دوسرے ملک سے انڈیا آئے, آپ کو معلوم ہے کہ مجھے 15 دن کا میرا ٹکٹ بنا ہوا ہے, یا 1 مہینے کے اندر مجھے واپس جانا ہے, 1 مہینے بعد کا فلاں ڈیٹ کا میرا ٹکٹ بنا ہوا ہے, تو اہل علم کا راجح قول یہ ہے کہ 3 دن سے زیادہ قصر نہیں کر سکتے. 3 دن سے زیادہ قصر 3 دن سے زیادہ قصر نہیں کر سکتے, یعنی چوتھے دن سے آپ کو مکمل نماز پڑھنی پڑے گی. لیکن اگر کسی ایسی جگہ پہ آپ ہیں جو متعینہ مدت آپ کی نہیں ہے, یا مسلسل سفر میں ہیں آپ, تو اس شکل میں آپ کیا کر سکتے ہیں, اس میں آپ قصر کر سکتے ہیں غیر متعینہ مدت کے اندر. ٹھیک ہے, تو اگر اس میں کیسا ہے کہ یعنی تسلسل کے ساتھ اس معاملے کو انجام دے. اب دیکھیں یہاں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 19 دن تک وہاں موجود رہے, اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا, قصر کیا. تبوک میں رسول اللہ 20 دن تک رہے, تبوک والی حدیث بھی بالکل اوتھینٹک ہے, اللہ کے نبی 20 دن وہاں پہ رہے, اور تبوک کے اندر 20 دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا, قصر کیا. اب اس حدیث میں 15 17 18 19 روز قصر نماز پڑھنے کا جو ذکر ہے, اس کی تطبیق ان روایت کے مابین کی جمع و تطبیق کی جو شکل ہوگی وہ مختلف مکاتب فکر کے اندر مختلف ہے. آپ اس کو میں چند ائمہ کے اقوال بھی آپ کے سامنے رکھتا چلوں تاکہ بات آپ کو سمجھ میں آئے. امام مالک اور امام شافعی رحمہ اللہ علیہ کے یہاں 3 دن, اور امام ابو حنیفہ کے نزدیک 15 دن. جب مسافر حالت تردد میں مبتلا ہو جائے اور واپسی کا حتمی فیصلہ نہ کر پائے, تو ایسی صورت میں بھی اختلاف پایا جاتا ہے. امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ علیہ اپنے اصحاب سمیت اور ایک قول کے رو سے امام شافعی بھی اسی کے قائل ہے کہ ایسا متردد و متذبذب انسان جو مسافر ہے اور اس کو معلوم نہیں ہے کہ مجھے کتنے دن یہاں قیام کرنا ہے, کتنے دن میں مجھے واپسی ہونی ہے, اس کی کوئی تعین نہیں ہے, تو اس شکل میں کیا ہے,
وہ مسلسل قصر کر سکتا ہے. اس کا اہل علم نے جواز بیان کیا ہے. البتہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک سفر کیا. آذار بھائی جان نامی ایک جگہ ہے, وہاں عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ 6 مہینے تک گئے. عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ 6 ماہ تک وہاں گئے اور قصر نماز پڑھی. اور اسی طرح حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نیشا پور کے مقام پر سال یا 2 سال حالت تردد میں رہنا پڑا تو قصر ہی کرتے گئے. اس سے معلوم پڑ گیا کہ سال بھر بھی اگر کسی جگہ پہ آپ گئے ہیں اور آپ کو معلوم نہیں یہاں سے میں کب نکل پاؤں گا. اور ایک اور چیز دیکھے, مزید کچھ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 9 ماہ تک ایک مقام پہ رکنا پڑا تو وہ قصر ہی کرتے گئے. 9 مہینے تک ایک مقام پہ رکے گئے, وہاں پہ انہوں نے کیا کیا, قصر کیا. مدت متعین نہیں تھی کب لوٹنا ہے. ان واقعات سے یہی بات واضح ہوتی ہے کہ تردد اور تذبذب کی حالت میں قصر کی مدت میں کیا ہے, اضافہ ہو سکتا ہے, اور قصر کی مدت متعین نہیں ہے بلکہ جب تک ضرورت کا تقاضا ہو اتنی مدت تک قصر کرنا کیا ہے, جائز ہے. اور اہل علم نے اسی چیز کو کیا کیا ہے, راجے قرار دیا ہے کہ اگر آپ کسی جگہ پہ گئے ہیں, آپ اس کو یوں سمجھ سکتے ہیں. میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. مثال کے طور پہ سمندری سفر ہوتا ہے, تو سمندری سفر میں بعض اوقات انسان کسی ٹاپو پہ پھنس جائے, وہاں سے نکلنے کا اس کو معلوم نہیں کہ کب نکلوں گا کب نہیں نکلوں گا, کتنے مہینوں تک یہاں مجھے رہنا پڑے گا. تو ایسی شکل میں اہل علم نے بیان کیا کہ اگر وہ سال بھی وہاں گئے اور اس کو کوئی وہاں سے نکلنے کا ذریعہ نہیں ہے اور وہ وہاں قصر کرتا ہے تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے. اب یہاں اس بات کو سمجھ لے کہ مدت متعین نہیں ہے. آپ یہاں سے کسی کے گھر رہنے گئے دوسرے علاقے میں, دوسرے ملک میں, تو آپ کو معلوم ہے کہ مجھے 1 مہینے میں لوٹ کے آ جانا ہے, آپ نے ٹکٹ بنائی ہوئی ہے, تو یہ مدت متعین ہو گئی. لیکن آپ کسی جگہ پہ گئے, مسلسل آپ کا معاملہ ٹلتا چلا جا رہا ہے, آپ کو معلوم نہیں کہ کب لوٹوں گا, تو ایسی شکل میں آپ قصر کر سکتے ہیں. بات سمجھ میں آئی؟ جی شیخ. کوئی سوال ہے کسی کا؟ جی, زبیر بھائی کا ایک سوال آیا تھا کہ مطلب 1 سال تک کے کیا کر سکتے. تو ابھی ہم نے جو صحابہ کے اقوال دیکھے اس سے معلوم پڑ رہا ہے کہ اگر تذبذب ہے, سفر میں متعینہ مدت نہیں ہے, تو اس وقت تک کے چاہے وہ لمٹ کتنی بھی ہو اس پہ آپ قصر کر سکتے. جی, سمجھ میں آئی بات؟ اور کسی کا کوئی سوال ہو تو جلدی سے پوچھ لیجیے اس حدیث کے تعلق سے. آگے چلے, دیکھیں آگے چلتے ہیں. ٹھیک ہے, کوئی سوال ہو آپ کا تو پوچھ لیجیے گا. دیکھیے اس کے بعد حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث ہے. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ, انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا ارتحل قبل ان تزيغ الشمس آخر الظهر الى وقت العصر ثم نزل فجمع بينهما فإن زاغت الشمس فقبل أن يرتحل صلى الظهر ثم ركب. متفق عليه. وفي رواية الحاكم في 40 بإسناد الصحيح صلى الظهر والعصر ثم ركب. ولأبي نعيم في مستخرج مسلم كان إذا كان في سفر فزالت الشمس صلى الظهر والعصر جميعا ثم ارتحل. دیکھیں اب یہاں پہ ایک اور مسئلہ آپ کو سمجھایا جا رہا ہے, ایک مسئلہ اور آپ کو بتایا جا رہا ہے. وہ مسئلہ کیا ہے کہ 2 نمازوں کو ایک ساتھ جمع کرنے کا. اچھا, سب سے پہلا میں سوال آپ سے کرتا ہوں, کون کون سی نماز جمع کی جا سکتی ہے؟ ظہر, عصر اور مغرب عشاء. جی, ظہر, عصر اور مغرب عشاء, یعنی ظہر اور عصر کو ایک ساتھ پڑھا جا سکتا ہے, مغرب اور عشاء کو ایک ساتھ پڑھا جا سکتا ہے حالت سفر میں بھی, اور بعض شرعی عذر کے تحت بھی پڑھا جا سکتا ہے. وہ انشاءاللہ ہم دیکھیں گے. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہے, کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب زوال آفتاب سے پہلے سفر کا آغاز فرماتے, زوال آفتاب سے پہلے
سفر کا آغاز فرماتے تو ظہر کی نماز کو عصر کے وقت تک مؤخر کر لیتے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, زوال کا وقت ہوتا ہے نا, زوال کا جو وقت ہوتا ہے, زوال کا وقت سمجھتے ہیں آپ لوگ؟ کسے کہتے ہیں زوال کا وقت؟ آفٹرنون کے 12 o'clock رائٹ؟ نو, آفٹرنون کا 12 o'clock نہیں, بلکہ اس سے جو سورج طلوع ہوتا ہے, اور سورج طلوع جی ہونے کے بعد جب سورج بالکل بیچوں بیچ میں آ جاتا ہے, تو جی جی ایگزیکٹلی 12 o'clock نہیں بول سکتے, کیونکہ وہ کبھی پہلے ہوتا ہے, کبھی بعد میں ہوتا ہے, کبھی 12 o'clock پہ بھی ہوتا ہے. تو جب سورج جی بالکل بیچوں جب بیچ میں سینٹر میں ہوتا ہوتا ہے, اور جس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھنے سے منع کی, وہ وقت زوال کا وقت کہلاتا ہے. ٹھیک ہے. اب جب اس جی زوال کے وقت سے پہلے رسول اللہ نکلتے, زوال کے وقت سے پہلے, یعنی مثال اس کو یوں سمجھ لے, فجر کی نماز پڑھی آپ نے, اس کے بعد سورج طلوع ہو گیا, سورج طلوع ہونے کے بعد تھوڑا سا جو وقت گزرتا ہے, جیسے ابھی آج کل جو سورج طلوع ہو گیا ہے تقریباً 6:40 کے آس پاس سورج طلوع ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. تو اب 7 بجے 8 بجے آپ نکل گئے ہیں, تو یہ جو ہے آپ 9-10 بجے نکل گئے, تو یہ کیا ہے, زوال کے وقت سے پہلے پہلے کا آپ کا نکلنا ہے. تو کہہ رہے ہیں کہ اذا ارتحل قبل ان تزیغ الشمس, جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہلے نکلتے آفتاب کے زوال ہونے سے پہلے, زوال آفتاب سے پہلے سفر کا آغاز فرماتے, یعنی سفر کی ابتدا کر دیتے. تو ظہر کی نماز کو کیا کرتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, لیٹ کرتے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے, آخر الظہر الی وقت العصر, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ظہر کی نماز کو لیٹ کرتے یہاں تک کہ عصر کا وقت کی ابتدا ہونے لگتی, عصر کے وقت کی ابتدا ہونے لگتی. اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دونوں نمازوں کو کیا کرتے, ظہر اور عصر کو جمع کرتے, ظہر عصر کو جمع کرتے. اس کو کیا کہتے ہیں, جمع بین الصلاتین. یہ جمع بین الصلاتین ہو گئی, یعنی دو نمازوں کو ایک ساتھ جمع کیا گیا. یہ جمع تاخیر یعنی لیٹ کیا اللہ کے نبی نے ظہر کو, اور عصر کے وقت میں دو عصر اور ظہر کو دونوں کو, یعنی جہاں ظہر کا ختم ہو گا ہے عصر کا اسٹارٹ ہو گا ہے, وہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں نمازوں کو ادا کیا, تو ظہر عصر دونوں ایک ساتھ جمع کر دیے. ٹھیک ہے. یہ حالت سفر کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل ہے. اس کے بعد کہتے ہیں ثم نزل فجمع بینہما, ثم نزل فجمع بینہما, پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اترتے اور دونوں نمازوں کو جمع کرتے. فإن زاغت الشمس قبل ان يرتحل صلی الظہر ثم رکبا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر آغاز سفر سے پہلے زوال پذیر ہو چکا ہوتا ہے, یعنی زوال کا وقت گزر چکا ہے, اب ظہر کا وقت اسٹارٹ ہو چکا ہے, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سفر کا آغاز ابھی تک نہیں ہوا ہے, تو اس شکل میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے, نماز ظہر کو ادا فرما کر سوار ہو کر سفر میں نکلا کرتے تھے, یعنی پہلے نماز پڑھ لیتے پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نکلتے. تو معلوم پڑ رہا ہے کہ دو نمازوں کو جمع کیا جا سکتا ہے, جس میں ظہر اور عصر دونوں کو ایک ساتھ جمع کیا جائے گا, مغرب اور عشاء دونوں کو ایک ساتھ جمع کیا جائے گا, فجر اس کے وقت پہ پڑھی جائے گی, فجر کو آگے پیچھے نہیں کیا جائے گا. اس کے علاوہ امام حاکم کی اربعین میں صحیح سند کے ساتھ آپ نے ظہر و عصر کی نمازیں پڑھی, پھر سواری پر سوار ہوئے. یعنی امام حاکم نے جو حدیث نقل کی ہے اربعین کے اندر جو حدیث نقل کی ہے, اس میں انہوں نے بیان کیا اسناد صحیح کے ساتھ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر اور عصر دونوں کو جمع کیا, اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سفر پہ نکلے. تو معلوم پڑ رہا ہے کہ ظہر کے وقت بھی اگر سفر کی ابتدا کی جائے تو دونوں نمازیں ایک ساتھ جمع کی جا سکتی ہے. اسی طریقے سے ابو نعیم کی مستخرج مسلم کے استخراج والی جو بک ہے, اس کے اندر انہوں نے بیان کیا کہ جب آپ سفر میں ہوتے اور آفتاب زوال پذیر ہو جاتا تو آپ ظہر عصر دونوں کو اکٹھے ادا فرما کر وہاں سے کوچ کرتے تھے. تو یہ سفر کی سہولت ہے جو اللہ اس کے رسول کی جانب سے ہمیں عطا کی گئی ہے کہ ہم سفر میں نمازوں کو جمع کر سکتے ہیں, جمع یعنی ایک ساتھ دو نمازوں کو ملا کے جمع کر سکتے ہیں, اس کو پڑھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے. پہلے ظہر آپ نے پڑھی, 4 رکعت نماز پڑھ کے آپ نے سلام پھینک دیا, پھر آپ نے عصر کی نماز پڑھی اور 4 رکعت پڑھ کے آپ نے سلام پھینک دیا. اب آپ آگے بڑھے, آگے منزل میں اپنی چلتی چلے جائیں یہاں تک کہ مغرب کی نماز کا وقت ہو جائے. اب آپ مغرب چاہے تو مغرب کے وقت نازل ہو کے یعنی اتر جائے اور نماز ادا کرے. ٹھیک ہے. اور مغرب عشاء کو ملا کے پڑھ لے, یا عشاء کے وقت مغرب عشاء کو دونوں کو ملا کے پڑھے,
دونوں بھی صحیح اور مناسب ہے. ٹھیک ہے. اس حدیث کی رو سے سفر میں ظہر اثر مغرب عشاء کو جمع کر کے پڑھنا جائز ثابت ہوتا ہے. اس میں جمع تقدیم اور جمع تاخیر دونوں طریقے سے ثابت ہے. جمع تقدیم یعنی پہلے کسی چیز کو جمع کر لینا، جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ ظہر میں اثر کو جمع کر لینا، یا جمع تاخیر اثر میں ظہر کو جمع کر لینا، یہ جمع تاخیر کہلائے گی. اثر کی نماز تک آپ نے ظہر کو مؤخر کیا اور اثر میں ظہر کو جمع کیا. یا پہلے جمع تقدیم کا مطلب پہلے جمع کر لینا، پہلے کی نماز میں، یعنی ظہر میں آپ نے اثر کو جمع کیا. تو دونوں طریقے سے دونوں قسم کا عمل کیا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث صحیحہ سے ثابت ہے. البتہ احناف کے ہاں جمع حقیقی کے قائل نہیں. یعنی احناف کے ہاں اس بات میں بڑا اختلاف ہے کہ وہ جمع کو نہیں مانتے ہیں. البتہ جمع کرنا یہ جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے. ٹھیک ہے. مگر اسی طریقے سے جامع ترمذی کی حدیث سے یہ بات بھی ثابت ہے کہ جمع کی جو شکلیں ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جمع کے معاملات انجام دیے ہیں، یہ کیا ہے، جائز ہے اور اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے. ٹھیک ہے. اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آغاز سفر ہی میں جمع کے معاملات انجام دیے. تو اس سے معلوم پڑ رہا ہے کہ اگر آپ سفر میں نکلے اور ابتدائی سفر میں ہی نماز کا وقت ہو جائے تو انسان دونوں نمازوں کو جمع کر کے پڑھ سکتا ہے، کوئی حرج کی بات نہیں ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد والی حدیث دیکھیں، حدیث نمبر 403 وعن معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك فكان يصلي الظهر والعصر جميعا والمغرب والعشاء جميعا رواه مسلم. حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ حدیث کے راوی ہے، بیان فرماتے ہیں کہ ہم غزوہ تبوک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ نکلے تو آپ ظہر اور عصر کی نمازیں اکٹھا پڑھتے تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہم غزوہ تبوک میں نکلے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ظہر اور عصر جمع کرتے تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فکانا یصلی، دیکھیں فکانا لگا ہوا ہے، فکانا یصلی الظہر والعصر جمیعا. فکانا کا مطلب کیا ہوتا ہے، یعنی تسلسل کے ساتھ، یعنی جب بھی اللہ کے نبی نماز پڑھاتے تو کیا کرتے، ظہر عصر جمع کر کے پڑھاتے. اب دیکھیں یہاں تبوک کے جتنے دن ہی، اگر 20 دن تبوک میں رکے، جیسے ابھی ہم نے اوپر پڑھا اللہ کے نبی 20 دن تک تبوک میں رکے، جنگ تبوک میں 20 دن تک وہاں قیام پذیر رہے، تو 20 دن تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، یہ 20 دن تو صرف وہاں مقیم رہے. مدینہ سے تبوک آنے کا جو راستہ ہے یا تبوک سے مدینہ جانے کا جو راستہ ہے، اس بیچ میں بھی مسلسل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کر رہے ہیں، نمازوں کو جمع کر رہے ہیں، یعنی ظہر عصر دونوں کو ایک ساتھ پڑھ رہے ہیں. یہاں پہ اس حدیث سے یہ بات معلوم پڑ گئی، فکانا یصلی الظہر والعصر جمیعا، دونوں کو ایک ساتھ پڑھا کرتے تھے. یعنی مسلسل ایسا کام اللہ کے نبی، یعنی کنٹینیوسلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عمل تھا. اس سفر میں اللہ کے نبی کا کنٹینیوسلی یہ عمل تھا. ٹھیک ہے. اب دیکھیں اس حدیث سے معلوم پڑ رہا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کو جمع کیا. اسی طریقے سے والمغرب والعشاء جمیعا، مغرب اور عشاء کو بھی اسی طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے، جمع کرتے تھے. تو لب لباب حدیث کا کیا معلوم پڑ رہا ہے کہ حضرت معاذ بن جبل کہہ گئے کہ ہم اللہ کے نبی کے ساتھ نکلے غزوہ تبوک میں ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ نکلے تو آپ ظہر عصر کی نمازیں اکٹھی پڑھتے تھے. آپ ظہر اور عصر کی نمازیں اکٹھی پڑھتے تھے اور اسی طریقے سے آپ مغرب اور عشاء کی نمازیں اکٹھی پڑھتے تھے. تو معلوم پڑا، صحیح مسلم کی حدیث ہے، یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے، جس سے بات معلوم پڑ رہی ہے کہ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان نمازوں کو جمع کیا. تو جمع کرنا کیا ہوا، جائز ہوا یا نہیں ہوا؟ جی جواب دیجئے. جی شیخ، جمع کرنا جائز ہوا یا نہیں ہوا؟ جی جائز ہوا شیخ. جائز ہوا. تو کون کون سی نماز جمع کی جائے گی؟ ظہر عصر مغرب عشاء. جی ظہر عصر مغرب عشاء. اچھا ایک اور سوال ہے آپ سے، وہ یہ کہ کیا ظہر میں عصر کو جمع کیا جا سکتا ہے؟ جی شیخ. جی اور عصر میں ظہر کو؟ جی جی اسی طریقے سے مغرب میں عشاء کو جمع کیا جا سکتا ہے؟ جی جی اور عشاء میں مغرب کو؟ جی دونوں شکلیں جائز ہے. ٹھیک ہے. اور پہلی شکل جو ہے
कि असर में सॉरी जोहर में असर को जमा करेंगे तो इसको क्या कहेंगे? जमा, मैंने आपको बताया दो शक्लें हैं, जमा तकदीम, जमा तकदीम, तकदीम यानी पहले, ठीक है, मुकद्दम कर दिया आपने, असर को मुकद्दम किया ना आपने, असर को आपने मुकद्दम किया तो जमा तकदीम कहेंगे। अगर आप असर को जोहर में जमा कर गए या ईशा को मगरिब में जमा कर गए तो इसको जमा तकदीम कहेंगे, ठीक है। और अगर आप लेट कर गए, जैसे असर में आप जोहर जमा कर गए या ईशा में आप मगरिब जमा कर गए तो इसको जमा ताखीर कहेंगे। समझ में आई बात? जी शेख। क्या कहेंगे? अगर जमा जोहर तकदीम अगर पहले जमा तकदीम अगर पहले किया तो जोहर में असर और मगरिब में इशा, और जमा ताखीर अगर बाद में किए तो असर में जोहर और इशा में मगरिब। ओके, गुड, माशाल्लाह, ठीक है। तो इस दोनों चीजें हदीस से हमें मिल गई है। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दोनों किस्म के मामलात अंजाम दिए, तकदीम के भी और ताखीर के भी, ठीक है। दोनों करना जायज़ है। अगर कोई तकदीम करना चाहता है, जोहर में असर मिलाना चाहता है तो भी जायज़ है, असर में जोहर मिलाना चाहता है तो भी जायज़ है, मगरिब में इशा मिलाना चाहता है तो भी जायज़ है, इशा में इशा के साथ मगरिब पढ़ना चाहता है तो भी उसके लिए जायज़ और दुरुस्त है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीसों से ये बात मालूम पड़ गई है। इसके अलावा हज़रत मुआज़ बिन जबल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की ये हदीस जो अभी हमने पढ़ी है, इससे ये बात भी मालूम पड़ गई है कि हज़रत मुआज़ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिलसिले में कह गए कि हम अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ निकले। इसका मतलब हज़रत मुआज़ भी जंग तबूक में शामिल थे। हज़रत मुआज़ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जंग तबूक में शामिल थे, ठीक है। इन बातों को ज़हन में रखा कीजिए कि जो सहाबी बयान कर रहे हैं कि हम अल्लाह के नबी के साथ निकले, ये इसलिए कि बाज़ औक़ात ये चीज़ें कुछ चीज़ों को साबित करने के लिए काम आती है, ठीक है। तो इंशाल्लाह आगे जब ऐसे कोई मौके आएंगे तो आपके सामने बात रखी जाएगी। तो इसके बाद वाली हदीस देखिए, हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हदीस के रावी है, कहते हैं क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ला तक़्सुरु सलात फ़ी अक़ल्ल मिन अर्बअति बुर्दिन मिन मक्का इला उस्फाना रवाहु दारक़ुतनी बिइस्नादिन ज़ईफ़िन। हदीस ज़ईफ़ है, हदीस ज़ईफ़ है और ज़ईफ़ है लेकिन पढ़ लेते हैं, है ना। अमल के लायक नहीं है, ज़ईफ़ हदीस काबिल अमल नहीं होती है, अलबत्ता इल्म के तौर पे उसको पढ़ा जा सकता है। अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान फरमाते कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, 4 बुर्द से कम फासले पर नमाज कस्र ना करो। 4 बुर्द मक्का से उस्फान तक फासला है। इसे दारक़ुतनी ने ज़ईफ़ सनद के साथ रिवायत किया है, ठीक है। अब देखिए, बुर्द जो है एक बुर्द 12 मील का होता है, एक बुर्द 12 मील का होता है, लिहाजा 4 बुर्द की मसाफत की मिकदार 48 मील हुई, 48 मील हुई। अब 48 मील जो हुई, एक मील 1.6 किलोमीटर का होता है, एक मील 1.6 किलोमीटर का है। तो अब आप इसको 48 से मल्टीप्लाई जब करेंगे, 48 मल्टीप्लाई बाय 1.6 तो आपको उसका आंसर मिल जाएगा, यानी 76.8 किलोमीटर, 76.88 किलोमीटर के आसपास, यानी तकरीबन 80 किलोमीटर के आसपास का की मुसाफत बनेगी। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बात इस हदीस के अंदर बयान की, अलबत्ता हदीस ज़ईफ़ है। मैंने आपसे इससे पहले भी कहा था कि मसाफत को बयान करने वाली जितनी भी सफ़र वाली हदीसें हैं उसमें अक्सर व बेशतर ज़ौफ़ पाया जाता है। इसलिए अहले इल्म ने राजे कौल के तौर पे बात बयान की है कि 80 किलोमीटर या 85 किलोमीटर के ऊपर कोई शख्स जाना चाहता है तो ही वो सफ़र कहलाएगा, या आम तौर पे माशरे के अंदर जिसको सफ़र कहा जाता है उसको माना जाएगा कि वो सफ़र में है। आप यहाँ से जैसे मिसाल के तौर पे हम अभी जाफर नगर में हैं, जाफर नगर से सदर या बर्डी जाने को हम सफ़र नहीं मानते, हम सफ़र नहीं मानते, बल्कि हम यहाँ से निकल के किसी दूसरी सिटी में जाने को सफ़र मानते हैं। तो जिसको हम सफ़र मान रहे हैं, उर्फ़ आम में जिसको सफ़र कहा जा रहा है, उस पे भी सफ़र का इतलाक़ होता है। इसी तरीके से कम से कम 80 किलोमीटर के ऊपर की बात होनी चाहिए, 80-85 किलोमीटर के ऊपर की बात होनी चाहिए, ठीक है। बात समझ में आई? जी शेख। ये हदीस ज़ईफ़ है, अलबत्ता आपके सामने इसलिए रख दी गई कि बात वाज़े यानी ज़हन में रहे कि ऐसी भी हदीस है, इस वजह से। अच्छा, किसी का कोई सवाल हो तो पूछ लीजिए क्योंकि टाइम खत्म हो गया है, 1.5 मिनट बाकी है। मैं एक और हदीस पढ़ाना चाह रहा था आपको लेकिन टाइम नहीं है।
کوئی سوال نہیں ہے کسی کا؟ شیخ آپ کل کچھ کہہ رہے تھے کلاس کے بارے میں کہ اب سنڈے کو ہوگی ساری کلاسز. جی 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 اصل میں یہ کلاسز آف لائن سنڈے کے دن ہوتی تھی مسجد میں، جی تو اس کو ہم آف لائن پھر سے اسٹارٹ کر رہے ہیں. تو آف لائن جیسا ہوگی سنڈے کے دن صبح 10:30، یہ سنڈے سے نہیں نیکسٹ سنڈے سے ہوگی. تو آف لائن جو ہوگی اس میں انشاءاللہ آن لائن بھی رہے گی. تو آپ لوگ بھی سنڈے کے دن ہی ایک ساتھ جوائن کر لیجیے کلاسز، آدھے گھنٹے کے وقفے میں کلاسز ہوگی. ٹھیک ہے انشاءاللہ. ریکارڈ کریں گے نا آپ انشاءاللہ ریکارڈ ممکن ہے کہ یوٹیوب پہ ڈائریکٹ آن لائن چلائے. چلیے بارک اللہ فیکم. جزاک اللہ خیر. آمین ویاک. چلیے آپ سب کو اللہ تعالیٰ جزائے خیر عطا فرمائے. اختتامی مجلس کی دعا پڑھیے. سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.